میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میری بات بالکل توجہ سے سننا۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی۔ انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی۔ وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی۔ وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی۔ بادشاہ مر گیا، بادشاہیت ختم ہو گئی۔ سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی۔ جی ہاں، حافظ قرآن مرے گا، حافظ قرآن بھی مرے گا، قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس ماں باپ کے سر پر نورانی تاج سجایا جائے گا۔ جی ہاں، جس کی روشنی معلوم ہے کتنا ہوگا نہیں معلوم، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں، لوگ پوچھیں گے یا اللہ رب العزت کیا یہ انبیاء ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا 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 نا۔ یا اولیاء ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا نا نا۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ رب العزت پھر یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں ہاں جن کے سروں پر نورانی تاج سجایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ کتنا فائدہ ہے حافظ قرآن سے، ہے کہ نہیں؟ کتنا فائدہ ہے۔ ہاں، ارے حافظ قرآن بننے کے بعد بھی انسان جو ہے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کلیکٹر بنتا ہے، بڑے بڑے پوسٹ کو حاصل کرتا ہے جو کہ دنیا میں کام آئے گا۔ ہاں، آپ نظریں اٹھا کر کے تو دیکھیں، دنیا پر غور تو کریں، بہت سارے جگہوں پر عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے پیشے سے، عالم ہے، حافظ ہے، اس لائن سے بن گیا ڈاکٹر، ڈاکٹر بن کے پیسے کما رہا ہے، ہاں خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا کے علم سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دین علم سکھاویں، پھر دنیا کی تعلیم دیں یا نہ دیں آپ کے اوپر ہے، مگر دینی تعلیم بالکل ضروری سمجھ کر کے سکھاویں۔ ہاں، ہر ایک کا مقام سمجھے، تاکہ ہر ایک کا مقام سمجھے اور آخرت سنور جاوے۔ ہاں، جب بچے کے اندر، جب ہمارے اندر دینی تعلیم ہوگا، جب بچے کے اندر دینی تعلیم ہوگا تو ہر ایک کے مقام کو وہ سمجھے گا، ہر ایک کے مقام کو سمجھے گا کہ کس کی کیا قدر ہے، کس کی کیا قدر و قیمت ہے، کس کا جو ہے کیسا پوسٹ ہے، کیا پوسٹ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں، کس طریقے سے، کس لہجے میں جو ہے ہمیں کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اس بات کی ہم تمام کو سمجھ ہوگا اور ہمارے بچے کو بھی سمجھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب دینی تعلیم ہوگا۔ یہ دنیا کی تعلیم نہیں، دینی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم۔ جی ہاں، آئیے اس کو ہم مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں، حدیث کے دائرے میں، حدیث کی روشنی میں۔ ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دشمنوں کے لشکر کون تھے؟ تو فرعون، اس کے جو لشکر، فرعون اور فرعون کے ساتھ اس کے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ غیب سے آواز، اے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھاؤ، اپنے چھڑی کو اٹھاؤ اور جو ہے دریائے نیل پر مارو، پانی پر مارو۔ اس پانی پر جب وہ مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے اور فرعون اسی میں غرق کر دیا گیا، فرعون ڈوب گیا۔ ہاں، ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بتایا کہ ایک بار اور موسیٰ علیہ السلام کسی سفر پہ جا رہے تھے تو غیب سے آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی تھی، ہاں مزاج میں تیزی تھی، کڑک مزاج تھے،
مزاج میں تیزی تھی، ہاں فوراً بول پڑتے تھے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ بالکل دھیان سے جانا، مزاج کو ٹھنڈا کر کر کے جانا، کیونکہ دعا کرنے والی پیچھے نہیں بیٹھی، اب نہیں رہی۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا پاک محبوب دین آئے۔ اللہ کا پاک محبوب دین آئے گا تو ہر ایک کے مقام کو ہم سمجھیں گے، ہر ایک کے مقام کو ہمارے بچے سمجھیں گے، سب کے سب سمجھیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ آج کے دور کے اندر، خاص کر اس زمانے کے اندر جو ہے نا، جتنا نافرمانیاں ہو چکی ہیں اتنا اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اتنا نافرمانی نہیں تھی جتنا کہ آج ہو رہا ہے۔ ہاں، ماں باپ کے قدر کو بھول گئے، ماں باپ سے اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں، اپنے سے بڑے سے اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے علم نہیں سدھار سکتا اس بات کو، ایسے معاملات کو دنیا کا علم حل نہیں کر سکتا، بلکہ دینی علم ہی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور اپنے بچوں کو بھی دینی علم سکھاوے اور سیکھیں، ہاں، تاکہ ہمارے اندر اور ہمارے بچے کے اندر بھی جو ہے ان تمام باتوں کی سمجھ آوے، ان تمام باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاوے، اور جو ہے نا ان تمام باتوں کی جانکاری صحیح ہو جاوے، تاکہ جو ہے نا ہماری دنیا، ہم سب کی دنیا بھی بنے، اور آخرت والی جو زندگی ہے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، وہ والی زندگی بھی جو ہے ہماری بن جاوے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔